يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين اللہ علیہ السلام اسی کے لیے تعریفات تسبیحات کے لیے اور کی جو اپنی ذات اور اپنی صفت میں بالکل اکیلا بڑے بے مثل اور بے مثال ہے اللہ کی طرف سے اللہ کی رحمت کی طرف سے اور ہم سب مسلمانوں کی طرف سے صلاۃ و سلام خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جو اللہ کے آخری نبی اور رسول بن کر مبعوث ہوئے اپنے مالک کا پسندیدہ دین اسلام اور آخری سچا آسمان صحیح پاک قرآن پاک ہم تک پہنچا کر سرسد ہوئے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ وہ عظیم آیت ہے کہ اس سے ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں بے شمار مرتبہ ہمیں یہ انسٹرکشنز دی ہیں، ہمیں یہ احکام دیے ہیں، یہ ہدایات دی ہیں اور ہمیں اچھے طریقے سے سمجھا دیا اور کروا دیا کہ لوگوں آخرت کو آخرت ہے جہاں جنت اور جہنم کا حساب و کتاب ہے، دنیاوی زندگی جہاں پر کچھ نعمتیں ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں جن کا آخرت کی نعمتوں یا
کوئی تناسب ہی نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی اگر تم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو، سکون کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اپنا لائف سٹائل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ کے حکم سے جو تمہیں دیا وہ بنانا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کی طرح دین کے ٹکڑے کر دیے۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا؟ جو بات انہیں اچھی لگتی، آسانی سے اس پر عمل ہو سکتا ہوتا تھا، اس کے لیے تو بڑے صوفی صاحب، حاجی صاحب، بڑے فلاں صاحب بن کر عمل کرنے لگتے تھے، اور جہاں تھوڑی مشقت اٹھانے کی ضرورت ہوتی تھی، اپنے من کو ماننا پڑتا تھا، قربانی دینی پڑتی تھی، وہاں ٹال مٹول ہیلے بہانے اور طرح طرح کی اپنی مجبوریاں اور عذر بیان کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین کو ان کی یہ عذاب بالکل پسند نہیں آئی، اور فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اچھا تم اپنی مرضی کرو گے، جو چاہو تم اڈاپٹ کر دو، جو چاہو چھوڑ دو، اور پھر اپنے آپ کو مومن سمجھو، مسلمان سمجھو، فرمانبردار سمجھو، جنتی سمجھو، تو یہ تمہاری بھول ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اے ٹو زیڈ اسلام کے اندر داخل ہو۔ اب یہاں پر ہمارے علماء کرام کی یہ غلطی ہے کہ وہ بھی ہدایات کو سامنے رکھ کر مسائل بیان کرتے ہوئے چند چیزیں بیان کرتے ہیں۔ آپ ایک عرصے سے مجھے جانتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پریکٹیکل لائف کی بات کروں، گراؤنڈ ریئلٹی پر اتر کر وہ باتیں کریں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں، غور کر سکیں کہاں ہم کھڑے ہیں، کن کن چیزوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں، آپ کی اتباع کر رہے ہیں، اور کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ان چیزوں کو ہم دیکھیں۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاشرت، معیشت، اپنی نجی زندگی، معاشرتی زندگی، حتیٰ کہ ثقافت، ڈیٹا، یہ سب دین کا حصہ ہے۔ طہارت نہ ہو، وضو کرنے کا بھی طریقہ رسول اللہ نے سکھایا، استنجا کرنے کا بھی طریقہ سکھایا۔ اگر ایک شخص اس طریقے سے استنجا نہیں کرتا جو رسول اللہ نے سکھایا تو یہ رسول اللہ کا نافرمان ہے۔ سادہ سی بات، اگر اس طریقے سے وضو نہیں کرتا جو رسول اللہ نے دیا تو نافرمان ہے، وضو بھی نہیں ہوگا، نافرمانی بھی۔ اور پھر یہ جو ہم تعبیریں پیش کرنے لگ جاتے ہیں، یہ اور بڑا جرم ہے۔ میں نے آپ کو 2-3 مرتبہ ایک لطیفہ سا سنایا، لیکن وہ افسوسناک ایک طرح سے ہماری سوچ کی پستی کا عالم ہے۔ ایک بندہ بظاہر بہت بڑا پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی ہے، کھانا کھاتے وقت اس کو پرواہ نہیں ہے، سیدھے ہاتھ سے بھی الٹے ہاتھ سے بھی جو ہاتھ نامنظور لگا ہوا ہے۔ یہ میرا تشدد واقعہ ہے، اور خود میں نے ان کو انٹرپٹ کیا اور ان کو بڑا پولائٹلی مشورہ دیا کہ آپ سیدھے ہاتھ سے کھا لیں۔ تو ان کا جواب آپ سنیں، کہہ لگے یہ بھی تو اپنا ہی ہے، یہ جو الٹا ہاتھ ہے جسے میں کر، یہ بھی تو میرا اپنا ہی ہے نا،
شکل و صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی تھی اس کے مطابق ہے، بس فیصلہ کریں۔ اگر اس کے مطابق ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے اس کو توفیق دی کہ وہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق اپنی شکل و صورت بنانے میں کامیاب ہے۔ اور اگر کوئی کوتاہی نظر آئی تو فوراً اللہ سے معافی بھی مانگے، آئندہ کے لیے عزم بھی کرے، اور تیسرے نمبر پر کوشش بھی شروع کر دے کہ میں رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی شکل و صورت، اپنی وضع کرتا، اپنا لباس بناؤں۔ اب چہرہ، سر، بال، اس کے بعد آپ آ جائیں شلوار قمیض پر۔ ہمارے یہاں شلوار قمیض ہے، تہبند ہو، پاجامہ ہو، پینٹ ہو، کچھ بھی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی آپ مرد حضرات جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر رکھیں، ٹخنے ننگے رکھیں۔ اب اس میں بعض لوگوں کی تو مجبوری بن جاتی ہے، بعض اوقات بیچارے غفلت میں لاسٹک ہے تو لاسٹک لوز ہو گئی، ازار بند ہے تو وہ تھوڑا سا لوز ہو گیا، اور خاص طور پہ جن کا تھوڑا سا پیٹ بڑھ جائے تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ سلوار نیچے چلی جاتی ہے، لیکن یہ کوئی عذر نہیں ہے، ہمیں ان کو کاؤنٹر کرنا پڑے گا۔ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم اپنی سلوار ڈھکنے شروع کر دیں۔ خواتین کے لیے تھا کہ وہ ڈھکنے ڈھانپ کے رکھیں، حتیٰ کہ اپنے پاؤں کی ایڑیاں بھی ڈھانپ لیں۔ اب معاملہ الٹ ہو گیا، خواتین کے ٹراؤزرز آدھی پھیلی پہ آ گئے، مرد حضرات ٹخنوں سے نیچے سے۔ اور اگر سمجھاؤ مذاق اڑا کے چلے جاتے ہیں۔ یہ مذاق اڑانا کسی بھی سنت کا یہ بہت بڑا جرم ہے، انکار کرنا بھی جرم ہے، لیکن اس کو کم تر سمجھنا اور اس کا مذاق اڑانا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ میں نے آپ کو پچھلے ایک خطبے میں آیت سنائی تھی کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَلَا تَقْعُدْ مَعَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آیَاتِنَا، وہ لوگ کہ جو ہماری شریعت، ہمارے قانون، پیارے نبی کی کسی ایک سنت، اس کا مذاق اڑاتے ہوں، ماننا نہ ماننا بات کی بات ہے، جو مذاق اڑاتا ہے اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں چھوڑ دو۔ ایک کھلا کافر ہے، باغی ہے، نافرمان ہے، اس کے ساتھ تو آپ بیٹھو، گیدرنگ کرو، اس کو تبلیغ کرو، اس کو دعوت دو، لیکن جو مذاق اڑانے لگ جائے تو یہ بڑے درجے پہ چلا جائے، اس کو چھوڑ دو، اس سے اللہ نے مت لے گا، یہ گوارا نہیں ہے۔ آپ مجھے صرف ایک چھوٹی سی بات سامنے رکھیں، اس پر جواب دیں۔ ایک شخص اپنے ابا کا مذاق اڑائے، چچا تایا ماموں کا مذاق اڑائے، اپنی عمر سے تھوڑا سا بڑا شخص اس کا مذاق اڑائے، گلی میں گزر آیا، اس بیچارے کی چال میں مسئلہ ہے، اس کو تکلیف میں ٹانگ میں ہاتھ میں، اس کا مذاق اڑائے، کیا کہتے ہو؟ اس نوجوان کو کیا سمجھاتے ہو کہ بیٹا تمہارے اوپر بھی یہ وقت آنے والا ہے؟ بزرگ ہے، احترام سیکھو، کس کے بیٹے ہو؟ ماں باپ پر بات کری جاتی ہے کہ یہ تمہاری گفتگو ہے، یہ تمہاری تربیت ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، یہ ہمارا نہیں ہے۔ ہم نے تو جو طریقہ کار سب جایا ہے اس میں
چھوٹوں پر محبت شفقت والا رویہ رکھنا ہے، بڑوں کا احترام اور ان کی ریسپیکٹ کرنی ہے، حتیٰ کہ نان مسلم کیوں نہ ہو، جہاد فرض ہے۔ ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جہاں ان کے خلاف تلوار چلانا بھی فرض ہو جاتا ہے، مار دینا بھی فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس کا پورا طریقہ کار ہے۔ اس سسٹم سے اگر بندہ رتی برابر بھی ہٹتا ہے تو یہ دہشت گردی ہے اسلام کے نزدیک، بالکل اجازت نہیں ہے۔ حاکم وقت مسلمان، اس کی اجازت اور اس کے دیے ہوئے رولز اینڈ ریگولیشنز، اس کی دی ہوئی پابندیاں، ان کو فالو کرنا ضروری ہوگا۔ وہ پراپر فوجی ہو یا سویلین کو انوالو کر دے، یہ اس کا اختیار ہے۔ کوئی جتھا اٹھے اور اپنے طور پہ ایک تنظیم بنا کر شروع ہو جائے اور وہ کہے کہ جہاد کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بہرحال آگے چلیے، بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ راستے میں چلتے ہوئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی تعلیمات ہیں کہ راستے میں کسی کو تکلیف پہنچانا، لوگوں کا راستہ روکنا، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور ہم مذہب کا نام لے کر روکتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ حج و عمرہ کرنے جاتے ہیں، بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں، حجر اسود کو چھونا سنت ہے، سنت عبادت بھی ہوتی ہے نا، لیکن کیا ہوگا میں کہ اگر جگہ کشتی ہو رہی ہو، لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو، خاص طور پہ اگر آپ ایک ہیلدی انسان ہیں اور وہاں کچھ خواتین یا کمزور لوگ حجر اسود کے پاس پہنچ ہوئی ہیں، آپ جب قریب جائیں گے تو ان کو دھکا لگے گا، ان کو تکلیف پہنچے گی، حکم دے دیا پیچھے ہٹ جاؤ، ہاتھ لگا کر ہاتھ چھوڑ لو، ہاتھ بھی نہیں لگ سکتا، اشارہ کر کے آگے چلو۔ جو چیز اٹ سیلف عبادت تھی، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ جب آپ کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچ رہی ہو تو پھر وہ عبادت نہیں رہے گی۔ آپ مجھے بتائیں، سیاسی پارٹیوں کو تو ہم کیا کہیں؟ مذہبی پارٹیاں گلی بند کر کے فوجی میلاد ہو رہی ہے، فوجی سبیل کھل گئی، فوجی نعت شریف ہو رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ تو ڈسپیوٹڈ آئٹم ہے، یہ تو ہے ہی اختلافی مسائل۔ ایک بندہ راستہ بند کر کے قاری عبد الباسط صاحب کی تلاوت ہی چلا رہے ہیں، ساری دنیا سنتی ہے ان کی تلاوت، امام کعبہ امام سدیسی بھی سنتی ہے، لیکن چلو ان کا نام ہم نہیں لے رہے کہ کچھ لوگوں کو ان سے بھی بغض ہے، لیکن قاری عبد الباسط کی تلاوت تو سارے سنتے ہیں۔ اگر کوئی شخص راستہ بند کر کے ڈیک لگا کے قاری عبد الباسط کی تلاوت لگا گناہ میں، جاؤ کسی بھی وقت میں فکر کے مولانا صاحب سے پوچھ لو جو پڑھا لکھا ہو، کچی روٹی پکی روٹی پڑھنے والا نہیں، جس نے واقعتاً کوئی دین کی کتاب پڑھی ہوئی ہو، اس سے پوچھا کہ جہاں پبلک افیکٹ ہو رہی ہو، لوگوں کی نیند خراب ہو رہی ہو، چوری کی بجلی چلاتے ہیں اور اس سے تو جو ہے نعت چلائی ہوئی ہے اور تلاوت چلائی ہوئی ہے، محلے میں سے کوئی آئے سمجھانے کے لیے کہ بھائی آپ نے راستہ بند کر دیا، آس پاس کے لوگ کہتے وہ جی تلاوت لگائی ہوئی ہے، وہ جی نعت شریف لگائی ہوئی ہے، آپ اس کے مخالف ہیں، آپ اس کے منکر ہیں، اس پر فتویٰ لگا، اس کے خلاف لگا، اور خدا کے لیے کامن سینس استعمال کرو، عقل مند قوم ہوتی ہے مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس وقت فرمایا تھا
الکیس من کان نفسہ من الإمام بعد الموت، عقل مند آدمی کون ہوتا ہے؟ اور پھر لا یبلغ المؤمن من جحر واحد مرتين، ان دونوں کے پیچھے جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو اصل پیغام ہے، وہ یہی ہے کہ مسلمان حکمت والا ہوتا ہے، بصیرت والا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے۔ اور پھر ایک تیسری حدیث کی سامنے رکھو، اتقوا فراست المومن، مومن کی دور اندیشی سے خبردار رہو۔ دشمنوں کو کہا کہ مومن جب پلان کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے، تو پھر تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ تو مومنوں، آپ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند بنا کے گیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے بے شمار چیزیں میں کیا کیا بیان کروں، برادری کے رسم و رواج، چلے چھوڑے مسجد کی بات کر لیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے آداب سکھائے، ہم کتنے ان پر عمل کر رہے ہیں یہ اس سے اندازہ لگائیں۔ جو پہلے آنے والے ہیں، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کی ترتیب سکھائی، پہلے مرد، پھر بچے اور آخر میں عورتیں۔ پھر مردوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سکھائی کہ امام صاحب آگے کھڑے ہیں، امام صاحب کے پیچھے وَلَا يَلِيَنِّي أُولُو النُّهَىٰ، میرے پیچھے دائیں بائیں وہ لوگ کھڑے ہوں جو عالم ہوں، حافظ ہوں، قرآن کا علم رکھتے ہوں، تاکہ کہیں امام بھول جائے اس کو لقمہ دے سکے۔ سب بندی ہی کیا تھا ہمیں نہیں پتا۔ دیکھیں پہلی صف میں آ کر بالکل امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا جذبہ قابل قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن میں مثال دیتا ہوں، جہاز اڑانے کا بہت شوق ہے، ہر بندہ پائلٹ بن جائے، کاش میں جہاز اڑاؤں، لیکن بھائی پہلے فلائنگ سیکھو تو صحیح، اس کا کورس تو کرو، پھر جہاز اڑاؤ گے نا۔ تو امام صاحب کے پیچھے آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، بالکل امام صاحب کے ساتھ رکھ کے پیچھے رکھ کے، اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن آپ نے اندر وہ صلاحیت پیدا کرو، قرآن پاک حفظ کرو، قرآن پاک کا علم حاصل کرو، شریعت کامل ان کا علم حاصل کرو، تاکہ امام صاحب سے کہیں کوئی غلطی لگ جائے فوراً اس کو کوئی لقمہ دینے کے قابل ہو۔ اگر اس قابل آپ نہیں ہیں تو پھر جگہ چھوڑ دو، تاکہ یہاں جو پڑھے لکھے ہیں وہ آ جائیں۔ اسی طریقے سے بچوں کی صفیں بناتے وقت ہیلپ کریں۔ اچھا، بچوں کے معاملے میں بھی ایک بات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نوازی حضرت زینب کی بیٹی حضرت امامہ کو اٹھا کر جماعت کروائی ہے، صرف اپنی نماز نہیں پڑھی، جماعت کروائی ہے۔ جب رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے ان کو آگے بٹھا دیتے تھے، اور پھر جب قیام کے لیے اٹھتے تھے تو پھر اٹھا لیتے تھے۔ ہم نے سمجھا پتہ نہیں بچے مسجد میں آ گئے تو وہ جی ہماری تو نماز خراب ہو گئی، آپ کی نماز اتنی کچی کیوں ہے کہ جو ان بچوں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے؟ بچوں کو تربیت کون دے گا؟ آپ گھر سے بچوں کو سمجھا کے لائیں، مسجد میں آئیں۔ دیکھیں انوائرمنٹ سے فرق پڑتا ہے نا، دائیں بائیں بچے دیکھیں گے یہ نماز پڑھ رہے ہیں، بچوں کو بھی نماز نہیں آتی ہوتی اور وہ قیام رکوع سجدے سیکھ لیتے ہیں، وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ آپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ تو مسجد کی رونق صرف بڑے مردوں سے نہیں ہے، بچوں سے بھی ہے، یہ آپ کا مستقبل ہے، آپ نے ان کو اپنا صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ ان کو مسجد میں لاؤ گے ہی نہیں تو کیسے بنیں گے؟ کچھ میرے ساتھی بچوں کی وجہ سے غصے ہونے لگتے ہیں، غلطیوں پر روکنا ٹھیک ہے، لیکن پیار محبت سے بچوں کی تربیت کرنی ہے، صحیح جگہ پہ ان کو کھڑا کریں، ان کی صفیں بنائیں اور ان کو سکھائیں۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں، میں کس کا ذکر کروں، میری گزارش یہ ہوگی
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت کا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پہلو نہیں چھوڑا، ایک ایک چیز پر رسول اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ آپ کو شکل و صورت ایسی بنانی ہے، مسجد میں آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے وضو اس طرح کرنا ہے، غسل اس طرح کرنا ہے، آپ نے سب بندی اس طرح کرنی ہے، نماز میں آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد مسجد سے نکلو تو آپ کیسے نکلو، باہر بازار میں جا کر بھی اسی طرح مسلمان رہنا جیسے مسجد میں مسلمان تھے۔ آخری بات کرتا ہوں، ٹائم ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک دوست انہوں نے بڑی حیران کن بات سنا دی، کہا کہ میں یہ ہول سیل کی کشمیری شال بیچتا تھا، ایک گوری بازار کے دکاندار نے مجھ سے کچھ مال خریدا اور کچھ دنوں کے بعد میں اس سے پیمنٹ لینے کے لیے آیا، اس کی دکان پہ بیٹھا تھا، بڑے بلب لگے ہوئے تھے اور چائے منگوائی، چائے میں پی رہا تھا، ایک کپل آیا، انہوں نے ان شالوں میں سے لٹکی ہوئی جو تھی، اس کی قیمت کیا ہے، اس کی قیمت کیا، ریٹ طے ہو رہا، تو اس نے، اب یہ بہت پرانی بات ہے، اس دور کی بات، مطلب یہ ارلی 80s کی بات ہے، 135 روپے کی جو شال تھی اس کا اس نے 1200 روپے مانگا، تو میں نے کہا جی وہ بہت زیادہ، یہ دیکھنے چیز بھی تو دیکھیں، یہ مالک آئے ہوئے ہیں، پوری کرنی ہے، ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں، تو آپ چیز دیکھیں۔ انہوں نے کہا جی 1100 روپے دیں گے، کہا جلدی بول پڑی 1100 روپے دیں گے، میں نے کہا بی 100 روپے پورا تھوڑی کم ہو سکتا ہے، تو 4 روپے 5 روپے کم ہو سکتے ہیں، 100 روپے اکٹھا آپ کم کروا رہی ہیں، نہیں اتنے میں وارہ نہیں کھاتا، کہا اچھا جی آپ کو 1100 دیں گے، چل پڑے بلا لیا، کوئی بات نہیں، نقصان ہی سی، لیکن آپ کو واپس نہیں کرتے، یہ لے لیں 1100، 135 روپے کی خریدی اور 1100 میں بیچ دی۔ اب یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کتنا پروفٹ لینا چاہیے، کتنا نہیں لینا چاہیے، لیکن میں جو آپ کو بات سنانا چاہتا ہوں بس وہی سنیں اور پھر ختم کرتے ہیں۔ کہنے لگے وہ لے کے چلے گئے، تو میں نے ان کو کہا، اس دکاندار کو، کہ بھائی خدا کا خوف کرو یار، پروفٹ کا بھی کوئی ریشو ہوتا ہے، غریب عوام کا بھی تو کوئی خیال رکھنا ہے۔ تو کہنے لگے مولوی صاحب خدا کا خوف مسجد میں ہوتا ہے، یہ بازار ہے۔ اب یہ تو ہم مسلمان ہیں کہ خدا کا خوف بھی صرف مسجد میں ہے، اور مسجد میں تو اللہ کی ویسی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، مسجد میں تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کوئی عذاب نازل کرے گا ہی نہیں، باہر بازار بھی نازل کرے گا، وہاں جا کر تم اللہ کے عذاب کو خود دعوت دے رہے ہو، تو بچو گے کیسے؟ تو میرے بھائیوں، جیسے ہم مسجد میں مسلمان ہیں، ویسے ہی ہمیں بازار میں بھی مسلمان بننا ہے، راستے میں بھی مسلمان بننا ہے، اپنے گھروں میں بھی مسلمان بننا ہے، اپنے کاروبار میں بھی مسلمان بننا ہے، اپنی سیاست میں بھی مسلمان بننا ہے، اپنے لین دین میں بھی مسلمان بننا ہے، رشتے ناتوں میں بھی مسلمان بننا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو واقعتاً 100% مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب اس دنیا سے لے کے جائے تو مسلمان لے کے جائے، اپنا فرمانبردار لے کے جائے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ جنت میں فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔